السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ وتھ جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بڑی دلچسپ خبر ہے آج، قومی مفاد کی خبر ہے، آج برآمدات میں اضافے کی خبر ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ پاکستان چین کو بڑی مقدار میں کھانے دے گا گدھوں کی۔ ظاہر ہے کہ یہاں ہم پیداواری گدھوں کی ہو رہی ہے، اور سب سے جانوروں میں اگر دیکھے جائیں تو گدھے اور کتے جو ہوئے بڑی پرورش پا رہے ہیں، ایک ان کو ماحول ملا ہوا ہے، ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے، ان کو کھلایا پلایا اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے جو عام عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی بڑی کتنا دلچسپ فیصلہ کرتے ہیں، اس کو اگر تعبیر کر دی یہ گدھوں کی طرح سوچتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ہماری قوم کو دیکھیں، ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے نیچے تک جو ہے مفاد، مالی مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں گدھوں کی تعداد، ایک سروے ہوا کہ پاکستان میں گدھے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ایک موقع پیدا ہو گیا نفع کمانے کا۔ اور یہاں کے ہوٹل والوں نے گدھوں کا گوشت بیچنا شروع کر دیا، اور کتوں کا بھی گوشت بیچنا شروع کر دیا۔ گلی گلی کتے نظر آتے ہیں، لوگ جو ہے صبح نکل نہیں سکتے، رات کو نکل نہیں سکتے کہ کتے حملہ ہو جائیں، اور دوائی بھی نہیں ہے اس کی۔ بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، ہم گدھے پہ بات کر رہے ہیں، گدھوں پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستانی گدھے کتنی ترقی یافتہ چیز ہے کہ ان کی مانگ کتنی ہے دنیا میں۔ چین نے تو معاہدہ کر لیا ہے، پروٹوکول، 4 پروٹوکول ہوئے، اس میں یہ بھی ایک پروٹوکول ہے معاہدے میں کہ گدھے کا گوشت تو ہم رکھیں گے اور اس کی کھال اس کو دے دیں گے۔ اب ہم گدھے کا گوشت کا کیا کریں گے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو حلال نہیں ہے گدھے کا گوشت کھانا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے ایونیو کھلے ہوئے ہیں، ایسے مقامات موجود ہیں، ایسے ذہن موجود ہیں جو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کھلا رہے ہیں اور کھانے والے کیا کھا رہے ہیں۔ کھانے والے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، لیکن کھلانے والے کو ضرور پتہ ہے کہ وہ مذہب سے کھیل رہے اور اس کے اصولوں سے کھیل رہے، کہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہے۔ اور ابھی بیچ میں اس پہ ایک مہم چلی تھی کہ گدھوں کے گوشت ہوٹلوں میں بک رہا ہے، کتوں کا بھی گوشت بک رہا ہے، تو ایک دکھاوے کی ایک مہم چلی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ پس پردہ چلی گئی خبریں۔ اب پھر نظر آتا ہے یہ کہ لاکھوں ٹن جب گوشت پیدا ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ کیا دریا برد کر دیا جائے گا، سمندر میں بہا دیا جائے گا، یا جو ہے وہ گٹروں میں جو ہے وہ ڈال کے ڈرین کر دیا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہونا وہی ہے، وہی دھوکے بازی ہونی ہے۔ اور ایسے موقع پہ تو بڑی ان کو موقع ہے، یہ ملا ہے کہ گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت 1000 روپے کلو پہ اگر پہنچ جائے تو پھر تو وارے نیارے ہیں کہ ہوٹلوں میں سستا سا 200-300 کلو کا قیمت سے گوشت خریدا جائے اور اس کو جو ہے وہ بیچا جائے اور بہت وافر بڑے مقدار میں حاصل کیا جائے، نوٹ، منافع، فائدہ، مالی مفاد۔ یہ اس کا تعلق کیا ہے کہ ایک آسان سی خبر ہے یہ، کہ یہ بس ایک خبر ہے کہ بہت سارے گوشت ہوتے ہیں، اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جو ہے ایکسپورٹ کریں گے۔ ایکسپورٹ جو ہے ہم دوسرا گوشت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی ڈیمانڈ چین سے زیادہ آئی ہے۔ وہاں تو بہت ساری چیزیں کھا لی جاتی ہیں، ان کے یہاں تو اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پرابلم ہے، ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بتائی گئی ہے کہ ہمیں کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں پرہیز کرنا ہے۔ اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ سارے ہماری روایات سے، ہماری مذہبی اصولوں سے جو طے شدہ ہے اس سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کون کھیل رہے ہیں اور کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی بات ہے کہ اندر جو حکمران طبقہ ہے اس میں جو ایسا ذہن بن چکا ہے کہ بھائی اس میں کیا ہے، یہ بھی تو گوشت ہے۔ یہ تو اس سے بڑی بات تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گوشت تو سور کا بھی ہوتا ہے، وہ تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن اس طرح ہمیں یہ کھلانے کی، جب یہ ایک چیز بن جاتی ہے، ایک اصول بن جاتا ہے۔ جرمیات کی ایک تعریف یہ بھی ہے
کہ کسی بھی چیز کی مثال قائم ہو جائے تو پھر وہ عام ہو جاتی ہے، پھر اس کے آپ یہ نہیں دیکھتے، حرام حلال کا فرق نہیں دیکھتے. اور یہاں شراب پی جاتی ہے، لوگوں کو معلوم ہے، تو یہاں لائسنس بنا کے ادھر ادھر شراب پینے کے 10 بہانے ہیں. لیکن یہاں سور کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو جو شراب پینے والا بھی نفرت کرتا ہے کہ یہ سور کا گوشت تم کیسے دے سکتے ہو، مجھے کھلا سکتے ہو. اب ایسی مثالیں قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ اس کو دوسری سمت میں لے جانا چاہ رہے ہیں، گمراہ کن راہوں پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں کون جواب دے گا؟ اس کے لیے کیا حکومت نے یہ بھی پالیسی بنا دی ہے کہ ہم جب کھال بیچیں گے اور ہم اس سے زر مبادلہ کمائیں گے اور جو ہے ملک کا بھلا ہوگا اور ہمارے پاس ڈالر آئیں گے جو بہت ہی عام ہے، اس کے لیے جو ہے ہم کہیں بھی جھک سکتے ہیں. یہاں اگر ایسا ہے تو یہ بھی انتظام حکومتی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے گوشت کو جو ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ہم کچھ کریں، اس کے لیے تدبیر کریں. قوم تو کوئی بھی کانفیڈنس میں لیا ہی نہیں جاتا، اعتبار میں لیا ہی نہیں جاتا کہ ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. بڑے باتیں کر دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے، ایسے ریکارڈ پر ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتے مارنے والوں کے پاس زہر ختم ہو گیا ہے، اتنے کتے ہو گئے اور اب اس پر کوئی قابو نہیں پایا جا رہا. اس کو بھی تو کہیں ٹھکانے لگایا جا رہا ہوگا، اور جا رہا ہے اور جا رہا تھا. یہ خبریں ہیں، یہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ کتے کا گوشت فلاں ہوٹل میں اس علاقے میں عام ہے. تو خدا را کچھ ذمہ داری کو محسوس کریں، ہماری بھی مذہبی روایات کو کا جو ہے احترام کریں. آپ بھی مسلمان، اگر ہم بھی مسلمان ہیں، یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس طرح کے گوشت نہیں کھاتے. یہی ہم آخر میں کہہ سکیں گے کہ اگر آپ ہمیں آزماتے رہے، ہمارے ایمان کی قوت کو، ہماری روایت کو پامال کرنے کی جرت کرتے رہے، تو اس میں رد عمل تو آتا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو. یہ کوئی مفروضے پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک مفروضہ قائم کر لیا، اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. یہ حقائق کی بنیاد پہ آنے والی خبریں چھاپے پڑے ہیں، ابھی کچھ عرصے سے نہیں پڑھ رہے ہیں. ابھی کوئی بات ہو جائے گی اور چھاپے پڑیں گے تو پھر معلوم ہوگا یہ تو اندر بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اس کے لیے ایک ہی درخواست ہے عوام کی طرف سے کہ اس کو آپ اس طرح کی چیزیں نہ کھلائیں جس کو کری ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی روح فرسا ہوتی ہے، اس کے لیے زہر کا درجہ رکھتی ہیں، اس کے مزاج سے وہ ہم آہنگ نہیں ہوتی ہے. شاید کچھ لوگ اس کو ایک عام سی خبر سمجھیں، لیکن اگر آپ ریلیٹ کریں، آپ اس کو تعلق جو دیکھیں ہمارے قومی سطح پہ تو یہ بہت بڑی خبر ثابت ہو سکتی ہے. حکومت کو چاہیے، توقع یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کا کنٹرول کریں، اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ زر مبادلہ ضرور کمائیں، لیکن اس کے مقابلے میں پھر ہمیں اس طرح کی چیزیں، کری چیزوں سے ہمیں جو ہے بچانے کی کوشش کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے میزبان کو اپنے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.